جہاں سے روزہ دار داخل کیے جائیں گے اور ان کو اللہ رب العالمین جنت میں دسترخوان مہیا فرمائے گا. جنت کے اندر دسترخوان ان کے لیے لگایا جائے گا اور اس کے اوپر انواع و اقسام کی جو ہے نا انعامات ہوں گے، برسات ہوں گی، اور وہ روزے کے بدل میں ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا کہ جناب 16-17 گھنٹے جو روزہ رکھتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا. کتنی بڑی بات حدیث میں فرمائی گئی کہ روزہ دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، مقصد جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو خاص قسم کی سمیل بھوکا رہنے کی وجہ سے بندے کے منہ سے آتی ہے. کہا وہ مہک جو ہے روزہ دار کے منہ سے جو آ رہی ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے، اللہ کو وہ مشک خوشبو سے زیادہ پسند ہے. کہا رب تعالیٰ روزہ دار کو 2 انعام عطا فرماتا ہے. ایک، جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار پہ اللہ اس کے دل میں خوشی داخل فرما دیتا ہے. اور واقعی افطار کے وقت جب ہم کھاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی میں ہم بعض اوقات اندھے ہو جاتے ہیں، 2 جگ پانی پی جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا. یہ غلط ہمارا طریقہ کار ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا افطاری کس سے کریں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین افطار کے لیے غذا وہ کھجور ہے. ہمارے نبی پاک کتنے سیانے ہیں، لیکن ہم سمجھے نہیں. ڈاکٹروں نے اس کے اوپر جب ریسرچ کی کہ کھجور کا کیوں کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہا کہ جب بھوکا بندہ رہتا ہے کچھ گھنٹے تو اس کا معدہ جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر فوراً ٹھنڈی چیز جائے گی تو وہ معدے کو ڈسٹرب کر دے گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے کھجور، چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، وہ گرم غذا ہے، وہ جب آپ نے افطار کیا تو وہ اول غذا معدے کے اندر لیکوڈ بن کے جب گئی تو اب اس نے اندر کی گرمائش کو کم کر دیا. اب اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا یا جو بھی کھا لیا تو آپ کے لیے وہ آسان ہوگا. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی دانائی دیکھیں کتنی بڑی دانائی ہے، لیکن ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتا چلے کہ کتنا کچھ ہمارے دین کے اندر سرمایہ، نور اور انمول موتی رکھے ہوئے. اب ہم لوگ جو سحر اور افطار میں اعتدال نہیں رکھتے، یہ ہم بہت غلط کرتے ہیں. بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ سنت ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ سحری مت چھوڑا کرو کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے. تو سحری لازمی کیا کریں، اور افطار جو ہے اس میں ہم اعتدال نہیں رکھتے. اور کئی لوگ سحری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی 4 پروٹے کھا لو سارا دن بھوکا رہنا ہے، پھر شامی کھاندے بھی سارے دن بھوکے رہیں تو ان کھا لئیے. تو وہ روزے کی کیفیت اور نور سے بندہ معروم رہتا ہے. افطار میں آپ کھجور کھائیں اور سادہ پانی، آپ کو میٹھا اگر نقصان نہیں دیتا، گرچہ میٹھا ہو لیکن سخت ٹھنڈا نہ ہو، سادہ پانی پئیں، پھر فروٹ کھائیں. اور اگر آپ نے سموسے پکوڑے کھانے ہی ہیں تو اس کو آپ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کھائیں، تاکہ پہلی غذا آپ کی ہضم ہو جائے اور اس کے بعد آپ کھانا چاہیں تو آپ کھائیں اگر آپ کی طبیعت کو نقصان نہیں پہنچتا. اور پہلے آپ اپنے کھانے کو افطار میں ڈیوائیڈ کریں، پہلے افطاری کریں، پھر نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ 1.5 روٹی یا 2 روٹی آپ کھا لیجئے، اور پھر آپ نماز تراویح پڑھیں گے تو یہ سارا کھانا ہضم ہو جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. چونکہ میڈیکلی ہمیں صحت مند کرنے کے لیے روزہ ہے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اسی طریقے جو ہے وہ روحانی طور پہ روزہ رکھا گیا ہے تو روزے کے اندر ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، ہمیں بہتان تراشی سے بچنا ہے، بدنگاہی سے بچنا ہے. یہ گناہ جو ہے نا یہ روزے کی روحانیت کو کھا جاتے ہیں. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے کہا میں روزے سے ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا تو روزے سے نہیں ہے. کہا کیسے؟ ارشاد فرمایا تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو روزے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کہا قے کرو، قے کیا تو گوشت نکلا. یہ اللہ رب العالمین نے حضور پاک کی زبان میں جو بات بولی وہ ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. تو روزے کی حالت میں جو غیبت کرتے ہیں، ویسے بھی غیبت حرام ہے، تو روزے کی حالت میں پھر روزے کی روحانیت جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے سے
روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں یہ گناہوں سے بچ کر یہ آنے والا رمضان المبارک میں بھی گزاروں، آپ بھی گزاریں، تاکہ رمضان ہمیں جو کچھ دینے آیا ہے ہم وہ لیں، نہ کہ اس کو یوں عید کے لیے رمضان کو گزار دیں کہ آگے عید آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ عید ہے، اور رمضان المبارک یعنی یوں سمجھیں کہ فرشتے الرٹ کھڑے ہیں دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے باب رحمت کھول دیے جائیں گے۔ ابھی اتوار کی شام کو امید ہے چاند نظر آ جائے گا، باب رحمت کھل جائیں گے، رب لمحہ لمحہ صدا دے گا، اس کی رحمت آواز دے گی، ہے کوئی جس کو بخش دیا جائے، جس کی مغفرت کر دی جائے۔ آئیے اس رمضان سے پہلے ایک نئی زندگی جینا سیکھیں اور خود کو سنوار لیں۔ اپنے گھروں میں اگر جھگڑے ہیں، اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، وہ آپس میں صلح کر لیں۔ کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو اپنی بیویوں سے نہیں بنتی، کسی کی اپنی ماں سے نہیں بنتی، کسی کی اپنے بہن سے نہیں بنتی، اپنے جو ہے نا وہ ان رشتوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو فساد ہیں، وہ سارے ختم کر دیں، جا کے صلح کر لیں اور رمضان کو سارے سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیں، جو ہے وہ گھر میں رہنے والے میاں بیوی میں ہی اگر سکون نہیں ہے، وہ کیا خاک تراویاں پڑھیں گے، قرآن کیسے پڑھیں گے، کیا وہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو سابقہ زندگی پر جو ہے وہ مٹی ڈالیں، نئی زندگی کی شروعات کریں۔ اور اس رمضان کو دیکھیں، کئی سارے ہمارے رشتے ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان نہیں ہے۔ کئی نمازی ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں۔ تو رمضان المبارک تو سال بعد قسمت سے آتا ہے، تو رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ رمضان خوش ہو کے جائے۔ کہا کہ رمضان المبارک جب کمپلیٹ مکمل ہوتا ہے تو اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے تیری قدر کی، تو رمضان المبارک سفارش کرتا ہے نبی پاک کی امت کی، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ رمضان میں مسجدوں کو آباد کریں، یہ پہلی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگلا جمعہ رمضان کا پہلا جمعہ ہوگا، آپ سب اپنے ارد گرد رہنے والے وہ لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی جو مسجد میں نہیں آتے، اگلے جمعے ان کو مسجد میں لائیں، تاکہ مسجد صدیق اکبر کی بیسمنٹ، اس کا ہال، اس کی چھت، اس کی گیلری، اس کی تمام جو چھتیں ہیں وہ نمازیوں سے اگلے جمعے بھری ہوئی ہوں۔ سبھی کہ انشاءاللہ، ڈر کے بول رہے ہو، سارے بولو انشاءاللہ۔ اس پیغام کو عام کریں، ٹرالی ٹریکٹر لا سکتے ہیں، بس لا سکتے ہیں، ویگن لا سکتے ہیں، لوگوں کو لائیں۔ رمضان مسجدوں میں سیلیبریٹ ہوتا ہے، بازاروں میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سمجھے کہ رمضان میں 4 سوٹ خرید لیے ہیں تو ہم نے رمضان منا لیا ہے، اور رمضان تو سجدوں میں منایا جاتا ہے، رمضان تو تہجد میں منایا جاتا ہے، رمضان تو اللہ کے ذکر میں منایا جاتا ہے۔ رمضان کریم کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے رحمتوں کا پیام لا رہی ہے اور رحمتوں کا پیغام لا رہی ہے۔ اے لوگو، رمضان المبارک کو مت بھولنا اور اس میں غفلت مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا۔ شراب کے عادی شراب سے توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے۔ نشے کے عادی نشے سے توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے۔ دھوکے کے عادی دھوکے بازی سے توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے۔ بے نمازی تو بھی توبہ کر لے، رمضان آ رہا ہے۔ اے ماں باپ کو گالیاں دینے والے اور ستانے والے توبہ کر لے، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اے لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے توبہ کر لے، رمضان آ رہا ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ رب العالمین حضور کی امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، چند باتیں جو رمضان کے حوالے سے ہیں جاننا ضروری، وہ بھی سن لیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یار، رمضان جو آ رہا ہے نا، روزانہ آج سے شروع کر دیں، 1 سپارہ یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور 30 رمضان یا 29 رمضان تک آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ کیا ارادہ ہے؟ جنہوں نے نہیں آندھا وہ سیکھ لیں، جنہوں نے آندھا ہے وہ قرآن لازمی پورا قرآن جو ہے نا، اسی آکھنے ہیں بھی مولوی پڑھ دیتا ہے، ساڑھا کم سیدھا ہو گیا۔
یہ سارا کچھ موجود. جنت بھی آنا مولوی چلا جاوے اسی مڑ کھڑے ہیں اتنے. وہ بھی جنت سب نے جانا ہے تو قرآن سارے کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف مولوی کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے. قرآن اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں. اس کے بعد تراویح کوشش کریں کہ آپ کی نہ چھوٹے. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے نماز تراویح پڑھنا. اور اس کی جو جماعت ہے وہ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے. یعنی مسجد میں جماعت ہو گئی اور بعض لوگوں نے گھر میں پڑھ لی تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے، لیکن کیونکہ مسجد میں پڑھنے کی برکت سے وہ محروم رہیں گے یا قرآن کی برکت سے محروم رہیں گے. پھر نماز تراویح جو ہے اس میں قرآن مجید مکمل پڑھنا یہ بھی سنت مبارک ہے. اور پورا قرآن، مختلف مسجدوں کے بھی لوگ آئے ہیں وہ بھی سن لیں. الحمد سے والناس تک پورا قرآن مجید ٹھیک پڑھنا سنت ہے. اگر ایک لفظ بھی غلط پڑھ دیا تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی آگنے مولوی صاحب تسی تو آج 40 منٹ لا دیتے، VH نمٹا دے ہوا ہے، تو پھر قرآن سنو ہی نہ، سورتیں سن لو. جن مسجدوں میں تیز قرآن پڑھا جاتا ہے ان سے ہاتھ باندھ کے عرض ہے جو قرآن ہی نہیں جو آپ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو پھر قرآن مجید کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ قرآن ٹھیک پڑھنا سنت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں یعلمون تعلمون تفعلون متقین یہ سمجھ آتا ہے، باقی پتہ ہی نہیں لگتا بندہ جاندہ کدے پیا ہے لیندہ کدے پیا ہے. تو وہ سنت وغیرہ نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ہے. اگر آپ زیادہ دیر قرآن اپنی مسجد میں نہیں پڑھا سکتے تو پھر الم تری کیف فعل ربک بھی اصحاب الفیل آخری صورتیں پڑھ لو. قرآن غلط پڑھنا گناہ ہے، گناہ ملے گا قرآن غلط پڑھنے والے کو، سننے والے کو. تو ٹھیک قرآن پڑھنا سنت ہے اور ٹھیک قرآن ہی تراویحوں کے اندر پڑھا جائے. البتہ ایک دفعہ پورے قرآن میں کسی ایک سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچا پڑھنا چاہیے، تاکہ ایک دفعہ جو بسم اللہ شریف بعض علماء کے نزدیک سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو وہ بھی سنت کے اندر شامل ہو جائے. اس کے علاوہ روزہ چھوڑ کون سکتا ہے وہ بھی آپ سن لیں. جو بندہ بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ دن میں بھوکا نہیں رہ سکتا، ڈاکٹروں نے اس کو کہا ہے، تو پھر وہ جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا پوری کرے. عورت جب اس کو حیض آ جائے تو اس کو روزہ جو ہے نا وہ روزہ چھوڑے گی اور بعد میں اس کی قضا کرے گی. حیض میں نماز معاف ہوتی ہے، روزے کی قضا کی جاتی ہے. نفاس، بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، نفاس والی کو بھی روزہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے. حمل والی عورت کے وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ میں حمل کمزور ہوگا، وہ روزہ بعد میں رکھے گی. اسی طریقے جو دودھ پلاتی ماں ہے اور اسے پتا ہے میں دودھ پلاؤں گی روزہ رکھ کے تو دودھ ٹھیک نہیں آئے گا یا پلاؤں گی تو خود کمزور ہو جاؤں گی، تو وہ بھی بعد میں روزے رکھ سکتی ہے. اسی طرح مسافر کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ سفر کے دوران چھوڑ سکتا ہے، لیکن البتہ اسے سفر میں سہولت حاصل ہو تو پھر اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بیمار اور اسی طرح جن کو عذر کی وجہ سے جو روزہ چھوڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھائے تاکہ رمضان المبارک کا احترام اور ادب بجا لا سکیں. رمضان المبارک میں لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو روزہ توڑنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو بیماری کی وجہ سے کسی نے روزہ توڑا تو اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک روزے کی قضا کرے گا. کسی کے کن پٹی پر پستول رکھ دیا کہ روزہ توڑ اور اس نے توڑ دیا تو وہ بھی کفارہ نہیں دے گا، وہ اس کی قضا کرے گا. اسی طریقے انجیکشن اگر کسی نے روزے کی حالت میں لگوا لیا، نس میں، گوشت میں، کسی بھی صورت میں انجیکشن سے اور اسی طریقے سے ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس میں گلوکوز ہوتا ہے، تو یاد رکھیں روزہ معدے میں جانے سے، خوراک معدے میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، ادروائز نہیں ٹوٹتا. تو معدے میں جو سوراخ جاتے ہیں وہ صرف ایک منہ کا سوراخ ہے، ایک ناک کا سوراخ ہے اور ایک آنکھ کا سوراخ ہے. یہ چیزیں پیٹ میں جاتی ہیں.
کان کا سوراخ اس کی چیز بھی پیٹ میں نہیں جاتی، نسیں بھی پیٹ کے اندر نہیں جاتی، وہ جگر سے گھومتی ہیں، اس لیے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ آنکھ میں دوا نہیں ڈالیں گے، آنکھ میں دوائی روزے کی حالت میں نہیں ڈالیں گے۔ ہاں کسی نے نہا لیا تو وہ جو ہے نا وہ کیونکہ انسانی تکلفات سے ماورا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنے زوجہ کے ساتھ مباشرت کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور میاں بیوی پر کفارہ واجب ہوگا، اور وہ کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے رمضان المبارک میں میرے دوستو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا لوگ کرتے ہیں، البتہ رمضان ضروری نہیں ہوتا، جب سال کمپلیٹ ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اپنی زکوٰۃ بھی رمضان میں اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ضرور ادا کریں، اور کوشش کریں آپ اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں جن کے پاس 40,000 روپے سونا چاندی اور زیادہ لگژری زندگی نہ ہو، ان اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زکوٰۃ پہنچائیں۔ اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ مجھے زکوٰۃ دو تو آپ مجھے نہ دیں، اپنے رشتہ دار کو دیں، اپنے پڑوسی کو دیں، وہ جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے اس کو دیں، اور زکوٰۃ بھرپور ادا کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ان کے خزانے ایسے بڑھا دیتا ہے جیسے مالی جب درخت کو چھانگتا ہے اور اس کے بعد تراشنے کے بعد نئی ہریالی شاخیں نکلتی ہیں، وہ زیادہ توانا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال کے درخت کو اسی طرح زیادہ توانا فرما دیتا ہے۔ رب تعالی ہم پر مہربانی کرے۔ یہ آخری 1-1.5 منٹ رہ گیا ہے تو آپ سے یار گزارش ہے، مسجد کو وقت دیں، مسجد کے لیے وقت نکالیں۔ مسجد آپ سے کچھ لیتی نہیں، بہت کچھ آپ کو دیتی ہے، اور آپ کو شوق پیدا کرنا ہوگا۔ مسجد، یہ آپ کی مسجد آپ کے لیے نور سمیٹ کے بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم اس کے لیے وقت صحیح نہیں نکالتے۔ اب آپ دیکھیں میں صبح 5 بجے جاگا ہوں، نماز پڑھی ہے، پھر اسٹوڈیو گیا ہوں، وہاں سے پھر سفر کیا ہے، اور ابھی آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں۔ نہیں تو میں بہانہ بنا دیتا جی میں تھکا ہوا ہوں، میں نہیں آتا۔ تو اگر میں صبح 5 بجے کا اٹھا، پروگرام کر کے بغیر ناشتے کے یا ممبر پہ 12:40 پہ آگے بیٹھ سکتا ہوں، آپ تاش چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ آپ چوک چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ کیا آپ آ کے میرے اوپر بیلیں پھینکتے ہو، پیسہ پھینکتے ہو؟ بیٹھنا ہی تو ہے، اللہ کا ذکر سننا ہے۔ یہ وقت ہمیں دینا ہوگا تو وقت نکلے گا نا۔ ہم کب مسجد کو اہمیت دیں گے؟ جو چند لوگ پہلے آ جاتے ہیں بڑے خوش وقت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں سارے آئیں، جو مجبور نہیں ہے۔ جو مجبور ہے، پانی لگایا ہوا فصل میں لیٹ ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، دکان پر کوئی بندہ نہیں تھا، بند کرتے کرتے لیٹ ہو گئی، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گھر میں جو ہے وہ خبریں سن رہے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا، شہباز شریف کا کیا بنے گا، زرداری کا کیا بنے گا۔ تم سے کون پوچھتا کیا بنے گا؟ اللہ کے گھر میں آؤ، یہ سوچو تمہارا کیا بنے گا، اور اللہ کے گھر میں آؤ کہ اللہ ہمارا اچھا بنے اور ہم پر مہربانی ہو۔ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں، گپیں ہانکتے رہتے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے مسجد میں جلدی آ جایا کرو، اور یہ مسجد کو آباد کرو۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا ایک صف میں ایک کونا بھی اگر خالی رہ جائے تو میں مطمئن نہیں ہوں کہ یہاں اتنی صفیں ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم ایک بندے کی بھی جگہ مسجد میں باقی رہ گی نا تو میں چیختا رہوں گا، چلاتا رہوں گا، پیٹتا رہوں گا، روتا رہوں گا، اعلان کرتا رہوں گا۔ میں مطمئن نہیں ہوتا اتنے بندے دیکھ کر، میں دیکھتا ہوں کہ یہ صف خالی کیوں ہے، اس کا کونا خالی کیوں ہے، اتنے لاکھوں لوگ بستے ہیں تو مسجد میں جگہ کیوں باقی ہے؟ یہاں تو یہ قرہ اندازی ڈلے کہ مجھے یہاں نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے، پھر سکون اور پھر سرور ہے نا۔ رش لگاؤ اور سبحان اللہ، پھر جب ہزاروں لوگ کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو خدا کی قسم اللہ بھی کہے گا میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں، ان کو عزت عطا کر دی جائے۔ اللہ ہم پر رحمت